نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک غیر مسلم ہے جو ہے اس کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ جو اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک بچے کے بارے میں، ایک یتیم بچے کے بارے میں، جو اس نے ایک بات جو کہی تھی کسی سے، وہ اس غیر مسلم کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ویڈیو کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا تاکہ آپ پورے واقعہ سے سبق حاصل کر سکیں، اور قیامت تک آنے والا انسان اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اور آخر میں میں آپ کو سورہ یاسین کا ایک عمل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں۔ انشاءاللہ آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے عمل کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو باقاعدہ یہ واقعہ شروع کر رہے کہ یورپ میں ایک غیر مسلم وہ مسلمان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی کس چیز سے، کوئی کس چیز سے۔ اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو بہت معمولی سی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو وہ غیر مسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اسلام کے کس چیز نے متاثر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ جو آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آیا تھا، وہ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ یہ تھے کہ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاری تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک کمسن بچہ وہ کئی دنوں سے غائب ہے، تو آپ دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیجیے گا تاکہ میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ابھی دعا کے لیے اٹھے نہیں تھے کہ اتنے میں ایک دوسرا صحابی جو اس مجلس میں موجود تھا، وہ اٹھ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو بیٹا ہے وہ فلاں باغ میں ابھی بچوں کے ساتھ میں جب یہاں آ رہا تھا مجھے بھی، تو فلاں باغ میں اس کا جو بیٹا ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اس نے بے ساختہ اس طرف دوڑ لگا دی، اس باغ کی طرف۔ تو جب اس نے دوڑ لگا دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کو فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ، اس کو بولو ادھر آ جاؤ۔ تو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سمجھتے ہیں کہ جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو اور اس کو اس کی خبر مل جائے تو آپ کو تو اس کی محبت کا، باپ کی محبت کا اندازہ آپ کو بخوبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ آپ میری بات غور سے سن لو، کان کھول کر سن لو کہ جب آپ وہاں چلے جاؤ تو وہاں پر جب آپ کا بچہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جو کھیل رہا ہو تو اس کو بیٹا پکار کر، بیٹا بیٹا پکار کر نہیں بلاؤ، بلکہ جو آپ نے اس کا نام رکھا ہے اس کو اس کے نام سے بلاؤ۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا پکاروں؟ انہوں نے کہا قباحت یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ وہاں جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں کوئی یتیم بچہ ہو، اور چونکہ آپ کا بیٹا آپ سے کئی دنوں سے بچھڑا ہوا تھا، تو آپ کا جو پیار ہے، کیونکہ جب والد اپنے بچوں سے کئی دنوں بعد ملتا ہے تو ان میں جو پیار اور محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایک اس کا ایک عجیب وہ ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ وہ بیٹا بیٹا پکار کر جب اپنے بیٹے سے آپ کے جو مٹاس ہو لہجے میں، تو وہ کوئی یہ مبادہ کہ وہاں کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ یہ بات سن لے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے کہ کاش آج میرا والد بھی زندہ ہوتا اور وہ مجھے بھی بیٹا پکار کر بلاتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے کہ کسی کا بچے کا، یتیم بچے کا بھی دل نہ دکھے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے کہ جو بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے بھی اظہار محبت نہ کرو، کہ مبادہ اس کو یہ بیوہ ہے اور اس کے دل میں یا اپنے کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو
کہ مبارک جو ہے نا آپ کے دل میں گھمنڈ آ جائے اور وہ غریب جو ہے نا وہ اللہ کا ناشکری ادا کرے۔ تو یہ دنیا کا نظام جو ہے، یہ کوئی جو ہے نا اللہ نے کسی کو یتیم کر دیا، کوئی بیوہ ہو گئی، کسی کو اولاد دے دی، یہ سب اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ جو ہے نا ہر طریقے سے اپنے یہ بندے کو، انسان کو آزماتا ہے کہ یہ کس حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے اور کس حال میں میرا ناشکری کرتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق سے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے اور قرآن حکیم کے جو ہے نا جو تلاوت سے، جو لوگ اس کو اپنی زبان میں اس تلاوت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس سے لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ یورپ میں الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال ہوتے تو شاید جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ من وہ بھی، لیکن یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے نا یہ رہنمائی کرے گی، اور انشاءاللہ اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اور لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے جس کے نصیب میں لکھے جس اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو دین حق ہے یہ دنیا کے کونے کونے تک اور ایک چھوٹے سے ایک جھونپڑے تک، یہ کچے جھونپڑے تک بھی اللہ اس کو پہنچائے گا، اور ایک دن حق نے جو ہے نا وہ ظاہر ہونا ہے اور باطل نے مٹ جانا ہے۔ میرے دوست بزرگ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو سورہ یاسین کا، کہ اسی سے وہ ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، یہ ازمودہ بات بتا رہا ہوں، میں واقعہ بھی سناتا ہوں، تو سورہ یاسین جو ہے نا اس کے لیے بڑا مؤثر ہے کہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو وہ گمشدہ چیز کوئی بھی ہو۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، میں جب گاؤں گیا تھا اپنے، تو وہاں میری بہن کے گھر میں جو ہے وہ ان کے گھر میں کوئی بچوں کی جو ہے نا یہ کان کی بالیاں جو ہے سونے کی، وہ کہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ گم ہو گئی۔ تو میں نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ جو میری بہن کی جو ساس ہے ان سے میں نے بولا، میں نے کہا جو ہے نا وہ کہا کہ آپ جو ہے یہ سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے نا کوئی ایک بندہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے جو ہے نا وہ سورہ یاسین ابھی شروع کیا تھا کہ ابھی سورہ یاسین آدھے پہ نہیں پہنچا تھا کہ جو ہے نا وہ بچے کی جو بالی ہے وہ مل گئی تھی۔ الحمدللہ یہ ازمودی بات ہے، یعنی یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی میرے ذاتی نہیں، الحمدللہ یہ ازمودہ بات ہے۔ دوسری بات میں ذاتی طور پر کہ میرے گھر میں جو ہے میری نانی کا سے تقریباً 4 سال پہلے میں گھر میں موجود تھا کہ اچانک اس کا جو ہے نا نظر کی حالت، یہ جانکاری کے لیے بھی جو ہے بڑی اکثیر ہے سورہ یاسین، کہ وہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ نظر کی حالت شروع ہو گئی، اور جو ہے نا اتنے میں نے جو ہے نا وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور آپ یقین جانیے اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ابھی چوتھے مبین پہ میں نہیں پہنچا تھا کہ ان کی جو ہے نا روح جو ہے نا وہ پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی، اور اللہ نے ان کی جو ہے نا وہ نظر میں بڑی آسانی فرمائی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ جو ہے نا ہمیں ہر روز جو ہے نا سورہ یاسین کی جو ہے نا صبح اور شام کو تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ان سے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ ضرور سکھاؤ۔ سورہ واقعہ جو ہے یہ قرآن شریف کی غنی صورت ہے کہ جس گھر میں جس بچی کے سینے میں سورہ واقعہ ہوگا، زبانی اگر نہیں پڑھ سکتے تو وہ اس کے جو ہے نا کلام پاک کے اندر اس کی تلاوت کریں، تو جو ہے نا 27 پارے میں ہے سورہ رحمان کا سورہ واقعہ، اس کی تلاوت جو ہے نا مغرب کے بعد خواتین اسپیشلی کریں، تو اس گھر میں جو ہے نا کبھی جو ہے نا رزق کی قلت نہیں ہوگی۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے سورہ ملک اور سورہ الف لام سجدہ، جو 21 پارے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جو ہے اس کی تلاوت فرما کے سویا کرتے تھے۔ لیکن یہ سورہ ملک خاص کر جو ہے خبر میں، چونکہ اندھیرا ہے وہاں پر جو ہے نا کوئی لائٹ وغیرہ کچھ بھی، وہاں پر کوئی سولر سسٹم یہ چیزیں نہیں ہوگی، وہاں پر ہم نے خود جو ہے نا یہ چیز لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کا، تو اس کا بھی آپ لوگ ضرور جو ہے نا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ جو ہے اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اور پسند آئی ہو، اور جو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو اگر یہ چینل پہ جو لوگ نئے ہیں اس سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔